جس طرح سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 8 خطوط لکھے تھے اور کہا تھا کہ اربوں روپے کی ہونے والی خریداری کورونا کے حوالے سے خریداری کو پبلک کر دیا جائے، پیپرا کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے، اسی طرح سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس وقت کے چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کو 17 خطوط لکھے تھے کہ وہی کہا تھا جو عمران خان صاحب سے وزیر اعظم سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ کے محکموں میں، آپ کے صوبے میں جو کورونا کے حوالے سے اربوں روپے کی خریداری پروکیورمنٹ ہو رہی ہے، ان کی تفصیلات آپ نے پیپرا قوانین کے عین مطابق پیپرا ویب سائٹ پہ جاری کرنی۔ نہ عمران خان صاحب نے اس پہ عمل کیا اور نہ اس وقت کی چاروں صوبائی حکومتوں نے اور چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ نے ان پہ عمل کیا، کسی نے عمل نہیں کیا۔ پروگرام کیپٹل اسپیشل میں میں ہوں عبدالستار خان۔ جس طرح سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 8 خطوط کے ذریعے کورونا سے متعلقہ مشینری، اکوپمنٹ اور کورونا ویکسین کی پروکیورمنٹ اور خریداری پر بار بار یاد دہانی کراتے رہے کہ وہ اربوں روپے کی کورونا سے متعلقہ خریداری کو غیر قانونی طور پر چھپا رہے ہیں اور ان معلومات کو پیپرا قوانین اور رولز کے تحت پیپرا ویب سائٹ پہ جاری نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ملک کے اس وقت کے چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کو 17 خطوط لکھے تھے اور 17 خطوط کے ذریعے کورونا کی خریداری کو پبلک کرنے کی درخواست کرتے رہے۔ جس طرح سے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نہ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے 8 خطوط کا کوئی جواب دیا اور نہ ہی اربوں روپے کی کورونا سے متعلقہ خریداری اور پروکیورمنٹ کو پیپرا کی ویب سائٹ پہ جاری کیا، اسی طرح سے ان چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے 17 خطوط کا نہ تو جواب دیا اور نہ ہی اپنے صوبے میں ہونے والی اربوں روپے کی کورونا سے متعلقہ خریداری اور پروکیورمنٹ کو پیپرا کی ویب سائٹ پہ جاری کیا۔ چاروں وزراء اعلیٰ کو لکھے گئے ان 17 خطوط میں 5 خط KPK کے وزیر اعلیٰ محمود خان جو اس وقت بھی وزیر اعلیٰ ہیں ان کو لکھے گئے، 5 خط سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کو لکھے گئے، 4 خطوط سندھ کے وزیر اعلیٰ جو اب بھی وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ کو لکھے گئے اور 3 خطوط پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو لکھے گئے تھے۔ سوائے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے 1 خط کا جواب دیا اور اپنے صوبے کے محکموں کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا خطوط کا حوالہ دیتے ہوئے اربوں روپے کی کورونا سے متعلقہ خریداری کو پیپرا کی ویب سائٹ پر جاری کرنے کا حکم بھی دیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے جاری کردہ اس حکم کے باوجود سندھ کے کسی محکمے نے کورونا سے متعلقہ خریداری کو پیپرا کی ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا۔ جس طرح سے مفکر پاکستان علامہ اقبال کی بہو اور تحریک انصاف کے سینیٹر ولید اقبال کی والدہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی وائس چیئر پرسن جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے لکھے گئے 8 خطوط میں سے 5 خطوط لکھے تھے، اسی طرح سے ان چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کو لکھے گئے 17 خطوط میں سے 10 خطوط ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی وائس چیئر پرسن جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال نے لکھے تھے۔ ان 10 خطوط میں 3 خطوط وزیر اعلیٰ KPK محمود خان، 3 خطوط سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کو، 3 خطوط وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو اور 1 خط سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو لکھے تھے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کو لکھے گئے ان 17 خطوط کا متن اور مندرجات وہی تھے جن کا ذکر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سابق وزیر اعظم عمران خان کو لکھے گئے 8 خطوط میں کیا تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کو بار بار اس بات کی تلقین کرتے رہی کہ ان کے صوبوں میں جو صوبائی محکمہ کورونا سے متعلق اربوں روپے کی خریداری پروکیورمنٹ میں مصروف ہے وہ ان کو ہدایات جاری کر دیں کہ وہ تمام تفصیلات پیپرا قوانین کے تحت پیپرا ویب سائٹ پر جاری کر دیں، لیکن مجال ہے کہ ان چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کے صوبائی محکمے اربوں روپے کی ہونے والی کورونا سے متعلقہ خریداری کو پیپرا قوانین کے تحت پیپرا ویب سائٹ پہ جاری کیا ہو، نہ احکامات جاری کیے، نہ TI کو خط لکھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس 17 خطوط کے ذریعے ان چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کو سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں کا بھی حوالہ دیا، جس میں سپریم کورٹ نے بھی اربوں روپے کی ہونے والی کورونا کے حوالے سے خریداری اور پروکیورمنٹ کی بات کی تھی۔
اور کہا تھا کہ حکومت وقت کرونا کے حوالے سے ہونے والی خریداری کو صاف اور شفاف رکھنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ انہی 17 خطوط میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، وزیر اعلیٰ KPK محمود خان، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کو مشورہ دیا تھا کہ کرونا ویکسین کے لیے مختص ہونے والی اربوں روپے کے فنڈ سے اگر $4 فی ویکسین کی قیمت والی AstraZeneca خریدی جائے تو 6.25 کروڑ کرونا ویکسین مل سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ $37 میں ملنے والی مہنگی ترین کرونا ویکسین حاصل کرنے کی جائے، جو انہی پیسوں میں صرف 65,70,000 مل سکے گی۔ اس معاملے پہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو لکھے گئے خط میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو مشورہ دیا تھا کہ ایسٹرازینیکا ویکسین $4 فی ویکسین کے حساب سے حاصل کی جائیں تو حکومت سندھ کے پاس 10.80 کروڑ کرونا ویکسین ہوں گی، اور اگر سندھ کی حکومت $37 فی کرونا ویکسین خریدتے ہیں تو پھر سندھ حکومت کے پاس صرف 1,18,000 کرونا ویکسین ہوں گی۔ یہ دیکھ لیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو 8 خطوط لکھے اور درخواست کی کہ کرونا سے متعلقہ 1,500 ارب روپوں کی خریداری اور پروکیورمنٹ کو پیپرا قوانین کے تحت پیپرا ویب سائٹ پہ جاری کر دیں، لیکن نہ تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے 8 خطوط کے جواب میں ایک بھی خط نہیں لکھا، نہ ہی وفاقی محکموں کو ہدایات جاری کی کہ کرونا سے متعلقہ خریداری کو پیپرا ویب سائٹ پہ جاری کیا جائے، اور نہ ہی ملک کے چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ عثمان بزدار، محمود خان، جام کمال خان، مراد علی شاہ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے 17 خطوط کے جواب میں اپنے کسی صوبائی محکمے کو کرونا کے متعلقہ اربوں روپے کی خریداری کو قوانین کے مطابق پیپرا ویب سائٹ پر جاری کرنے کے احکامات جاری کیے۔ یہ ضرور ہوا کہ ایک مرتبہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خطوط کا جواب بھی دیا، لیکن عملی طور پہ وہ نہ کر سکے جس کا ذکر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اپنے خطوط میں کرتی رہی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعلیٰ KPK محمود خان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے، جو پہلے تو تحریک انصاف کے ساتھ مل کر بلوچستان کی حکومت چلاتی رہی، اور لیکن بعد میں عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کے ساتھ مل گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، جو پہلے دن سے ہی عمران خان صاحب کی مخالف جماعت رہی ہے، لیکن ان تینوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے 25 خطوط لکھنے کے باوجود غیر قانونی طور پر اربوں روپے کی ہونے والی کرونا سے متعلقہ خریداری کو عوام سے اور اپنے لوگوں سے چھپاتے رہے۔ اب عمران خان صاحب اور 2 صوبوں کی جو صوبائی حکومتیں تھیں وہ تحریک انصاف کی تھی، بلوچستان کی حکومت باپ کی تھی، بلوچستان عوامی پارٹی کی تھی، اور سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی۔ 4 صوبائی حکومت اور 1 وفاقی حکومت۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل خط لکھ رہی ہے، 25 خطوط لکھے، 8 خطوط سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور 17 خطوط ان چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کو براہ راست لکھے کہ کرونا سے متعلقہ جو خریداری ہو رہی ہے، جو پروکیورمنٹ ہو رہی ہے، جو ویکسین خریدی جا رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ نے پیپرا قوانین کے عین مطابق پیپرا ویب سائٹ پہ جاری کر دیں۔ کسی نے توجہ نہیں دی، ماں سوائے مراد علی شاہ کے۔ انہوں نے ایک دفعہ خط کا جواب دیا تھا، ایک خط کا جواب انہوں نے دیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنے محکموں کو، سندھ کے صوبائی محکموں کو احکامات بھی جاری کیے تھے کہ جناب آپ جو بھی پروکیورمنٹ کر رہے ہیں اس کو پیپرا ویب سائٹ پہ جاری کر دیں آپ، لیکن کچھ نہیں ہوا، اس کے بعد خاموشی تھی۔ اب کیا ہے کہ یہ الزامات کی نوعیت ایک ہی ہے، کانٹینٹ ایک ہے، متن ایک ہے، مندرجات ایک ہیں، سوال ایک ہے، گزارش ایک ہے، درخواست ایک ہے۔ کن سے؟ تحریک انصاف کی 3 حکومتیں، ایک وفاقی حکومت عمران خان کی، ایک پنجاب کی حکومت، ایک KPK کی حکومت، ایک حکومت بلوچستان کی جو کہ اتحادی حکومت تھی، اور ایک حکومت ہے پیپلز پارٹی کی سندھ میں جو عمران خان صاحب کی مخالف ہے۔ اب عمران خان صاحب یا تحریک انصاف یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ جی مراد علی شاہ نے غلط کیا ہوگا، ہم نے نہیں غلط کیا، متن تو ایک ہی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سب کو خط لکھ رہی ہے،
اب اس کا جواب جو ہے وہ کسی وقت کسی جگہ پر اٹھایا جا سکتا ہے۔ اربوں روپے کی 1500 ارب روپے انوالو ہیں۔ یہ معمہ ہے کہ 1500 ارب روپے میں کیا خریدا گیا، کتنے کا خریدا گیا، کتنی تعداد میں خریدا گیا، کس سپلائر سے، کس مینوفیکچرر سے، کس کانٹریکٹر سے خریدا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے۔ کرپشن کے حوالے سے پوری دنیا کے جو بین الاقوامی ریسرچ، پرائیویٹ ریسرچ ادارے ہیں، بین الاقوامی بڑے بڑے ادارے ہیں جس میں UNO بھی آتا ہے، ان کی رپورٹس ہیں کہ پروکیورمنٹ میں دنیا بھر میں ایک پورا کرپشن کا ایک رہتا ہے، امکان رہتا ہے، لیکن وہی ادارے کہتے ہیں کہ جب ایمرجنسی نافذ ہو جائے، ایمرجنسی میں جو پروکیورمنٹ کی جاتی ہے، جو خریداری کی جاتی ہے، کرپشن کا والیوم بڑھ جاتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا کتنے کی چیز کس سے خریدی گئی ہے، کس حالت میں خریدی گئی ہے، کس معیار کی خریدی گئی ہے، کیونکہ ایمرجنسی نافذ ہے، دنیا مر رہی ہے۔ جو مر رہی ہے ان کے لیے ضروری آلات کی ضرورت ہے، ویکسین، کرونا ویکسین کی ضرورت ہے۔ اس میں تھوڑی کوئی حساب کرے گا کہ جی آپ جائیں گے کہ جی کتنے کی ملتی ہے، اتنے کی نہیں ملتی تو ہم کہیں اور سے لیتے ہیں۔ اس مجبوری تھی، لیکن اسی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل ادارے کہتے ہیں، UNO کہتا ہے، اقوام متحدہ کے ادارے کہتے ہیں کہ اسی ایمرجنسی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ پروکیورمنٹ میں کرپشن ہونی ہے، لیکن ایمرجنسی میں جو پروکیورمنٹ خریداری کی جاتی ہے، کرپشن کا والیوم بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔